نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل شانہ امن والہ نے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ کامیابی مال ملک اور چیزوں میں نہیں بلکہ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ من والہ جس کو کامیاب کرنا چاہے، جس کو عزت دینا چاہے، تو چاہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے عزت کے اسباب نہ ہوں، لیکن اللہ جل شانہ سے کامیاب فرما دیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ من والہ کس کو ناکام کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، اور اس کے بعد کامیابی کے سارے اسباب موجود ہو تو وہ ناکام ہوگا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابن عباس، یا غلام، اے بچے، اے عبداللہ، انی اعلمک کلمات، کہ اے بچے عبداللہ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، چند باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ جل شانہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، یہ مطلب ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو ہر مشکل میں اللہ جل شانہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو سوال کرے تو اللہ جل شانہ سے مانگو، اللہ جل شانہ سے مانگو۔ ایک دفعہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب انسان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو یہ مخلوق کے دروازے کو کٹکھٹاتا ہے، تو کہا کہ وہ دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں سے کچھ مل جاتا ہے، پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو یہ پھر مخلوق کے دروازے پر جا کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو کٹکھٹاتا ہے، پھر وہاں سے کچھ مل جاتا ہے لیکن پھر وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر دفعہ مخلوق کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ آدمی کوشش کرے، اللہ سے مانگے، محنت کرے، کوشش کرے، اور اللہ جل شانہ کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے، تو فرمایا کہ وہ دروازہ جب ایک دفعہ کھل جاتا ہے تو پھر وہ بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی بات کریں، مولانا نذر الرحمان صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان کی طرف سے دیر نہیں، دیر لینے والے کی طرف سے، ان کی طرف سے دیر نہیں، دیر لینے والے کی طرف سے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ جل شانہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو۔ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد،
اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہاں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نَسْتَعِينُكَ وَلَا نَسْتَعِينُ غَيْرَكَ، ہاں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے غیر سے مدد نہیں مانگتے، ہاں یہ معنی بنتا ہے، حسر کے ساتھ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ جل شانہ سے مدد چاہو، وَعْلَمْ، اور اس بات کو جان لو، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، لم ینفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک، تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے صرف وہ فائدہ جو اللہ جل شانہ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، ہاں اس سے زیادہ نفع تجھے نہیں پہنچا سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے اور تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، تو تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے سوائے اس تکلیف کے جو اللہ جل شانہ تیرے لیے مقرر کی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ ساری نمرودیت اکٹھی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ہاں تو اس میں ایمان والوں کے لیے عبرت ہے، ہاں ظاہر کے خلاف اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی، ظاہر کے تو ساری نمرودیت کی طاقت اکٹھی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے ہیں، ایسی آگ اکٹھی کی تفسیروں میں ہے کہ اتنی بڑی آگ کہ اس کے اوپر سے ہوا میں کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر کتنی بھی بلندی پر ہو پرندہ نہیں جا سکتا، اتنا تپش۔ اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، اللہ جل جلالہ من والہ اس پر قادر ہے کہ اللہ جل شانہ بارش لاتے کہ آگ کو بجھا دیتے، لیکن اللہ جل شانہ کی کامل قدرت کا اظہار نہ ہوتا۔ لوگ کہتے کہ بھئی بارشیں ہو جاتی ہے دنیا میں، تو یہ معمول کی بارش ہوئی جس سے آگ بجھ گئی، جس سے آگ بجھ گئی۔ معمول کی بارشیں ہوتی ہیں دنیا میں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ جل ہوا لے آئیں اور اس سارے آگ کو اٹھا کر نمرودیوں پر دے مارے اور آگ ہوا کے ذریعے بجھ جائے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کی قابل قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ لوگ کہتے کہ معمول کی ہوائیں آتی ہیں، ہم نے تو آگ جلا لی تھی لیکن ہوا گئی اس نے بجھائی، ہاں اللہ جل شانہ دکھانا چاہتے ہیں اللہ جل شانہ نے آگ کو ختم نہیں کیا، اللہ جل شانہ نے آگ کی شکل کو برقرار رکھا، آگ جل رہی ہے، ہاں لیکن اللہ جل شانہ نے آگ کو حکم ہے یا نار کونی بردا، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا سردی کی وجہ سے، ساتھ ہی دوسرا منع کہ سلامہ، کہ ٹھنڈی ہو جائے لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، ہاں
تو اللہ جل جلالہ من والہ نے دکھا دیا کہ اس کائنات میں میرا امر چلتا ہے. یہ ساری مخلوق اللہ جل جلالہ من والہ کی امر کی تابع ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ جل شانہ کی امر میں جکڑا ہوا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہ کوئی پتا بھی کائنات میں اللہ جل شانہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے جو گرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے جو سب سے پہلی جو بات کہی وہ لا الہ الا اللہ کی کہی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلی جو بات انبیاء علیہ السلام نے فرمائی تو وہ یقینوں کی تبدیلی کی فرمائی. کہ اللہ جل جلالہ من والہ کی عظمت اور بڑائی دلوں میں بیٹھ جائے. اللہ جل شانہ کی خالقیت، اللہ جل شانہ کی مالکیت، اللہ جل شانہ کی رازقیت، اس کو ہم بار بار بولیں کہ ہمارے دل اللہ جل شانہ کی عظمت سے اثر لینے والے بنے اور ہمارے دل میں ایک اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی بیٹھ جائے. ہم قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں احکامات کی آیتیں تھوڑی ہیں اور قرآن پاک کا اکثر حصہ اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہا ہے. امن خلق السماوات والارض کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ غور کرو. وانزل لکم من السماء ماء اور آسمان سے پانی تم پر کس نے برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ جس کے ذریعے ہم نے بارونق باغات لگائے. االہ مع اللہ آیا اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ لا الہ الا اللہ. امن جعل الارض قرارا وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے زمین کو قرار بخشا؟ زمین ہل رہی تھی، اللہ جل شانہ اس پر پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں لگا لیا. وجعل خلالها انہارا اور اس کے درمیان یہ نہریں کس نے بنائی؟ بارشیں ہو جاتی ہے، کتنا پانی آسمان سے برستا ہے، وہ پانی ایک سمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ پانی ایک سمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا اور وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے دو سمندروں کے درمیان پردے کو ڈالا؟ دنیا میں سے سمندر ہے کہ جس کے ذائقے مختلف، رنگ مختلف آپس میں ملتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو دو سمندروں کو چلاتا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ یہ سمندر اس کا پانی میٹھا، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ اور اس کا پانی کاری اور نمکین. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور اس کے درمیان اللہ جل شانہ اپنی قدرت کا پردہ لگایا. وَحِجْرًا مَحْجُورًا اے حراما محرما اور اللہ جل شانہ نے ان دونوں پانیوں کا ملنا آپس میں ایک دوسرے پر حرام کر دیا. تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ہم بار بار بولے میرے بھائی اور دوستو. یہ مقصود بھی ذات ہے کہ ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی بیٹھ جائے اور ہماری ساری امیدیں ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ساری امیدیں ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. مخلوق سے ہماری امیدیں کٹ جائیں. مخلوق محتاج ہے، مخلوق محتاج ہے اور اللہ جل شانہ صمد ہے. کیا ہے؟ صمد. صمد کا معنی ہم اپنی زبان میں ایک لفظ سے کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بے نیاز ہے. صمد کا معنی ہم کرتے ہیں. تو ایک تفسیر میں یہ پڑھا کہ اصل میں اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو لفظ صمد کی صحیح ترجمانی کر سکے. اردو میں
ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو صمد کے لفظی صحیح معنی کی ترجمانی کر سکے. صمد کا معنی ہے کہ لا يحتاج الى احد. صمد اس ذات کو کہتے ہیں المستغنی عن کل احد. صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ہر ایک سے مستغنی ہو، کسی کی حاجت اس کو نہ ہو. والمحتاج الیہ کل احد، اور ہر ایک اس کا محتاج ہو. یہ عربی میں صمد کا معنی ہے. صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو اور ہر ایک اس کا محتاج ہو. تو اس میں لکھا کہ یہ بے نیاز ہم کرتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. فرمائے کہ یہ لفظ صمد کی ایک جز کی ترجمانی کرتا ہے. بے نیاز ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہے، یہ صمد میں نہیں، یہ بے نیاز لفظ میں نہیں آتا. سمجھ آ گئی نا؟ ہم کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، تو یہ صمد کی ایک جز کی ترجمانی کرے کہ اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن سب لوگ اس کے محتاج ہیں، یہ بے نیاز میں نہیں آتا. تو اللہ جل شانہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. ہاں، اور سب لوگ اس کے محتاج ہیں. ہاں، سب لوگ اس کے محتاج ہیں. ایک آدمی آیا، مامون الرشید اس وقت مسلمانوں کے بادشاہ تھے، تو اس کی کوئی حاجت تھی. دربان سے بہت منت سماجت کی کہ مجھے ذرا بادشاہ کے پاس پہنچا دو، میری کوئی حاجت ہے، مجبور ہوں. انہوں نے بادشاہ کے پاس گئے. دربان جو تھا کہ کوئی آیا ہے، بہت محتاج ہے، کہا کہ کسی طریقے سے مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، کچھ بات عرض کرنی، بہت مجبور ہو گیا. اس نے کہا بلا لو. کہ جب وہ آیا تو اس وقت مامون الرشید جو تھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد وہ دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ آدمی دربان سے کہتا ہے کہ یہ کیا مانگتا ہے؟ سیدھا سادہ آدمی تھا، یہ کیا مانگے؟ تو بادشاہ ہے. تو اس دربان نے کہا کہ بادشاہ بھی محتاج ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ کیا مانگے؟ یہ اللہ سے مانگتا ہے کہ سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں. تو اس نے کہا اچھا، کہ پھر اس ذات سے کیوں نہ مانگے جس کے بادشاہ بھی محتاج ہو؟ اس ذات سے کیوں نہ مانگے کہ جس کے بادشاہ بھی محتاج ہو؟ اسی ذات سے کیوں نہ مانگے؟ یہ تو خود محتاج ہے. تو وہ چلا گیا. مامون الرشید اجماع سے فارغ ہوا دعا سے، کہا کہ وہ آدمی کہ وہ تو ایسے ہی بات ہو گئی. اس نے کہا بھئی ان کو بلاؤ. وہ آدمی گیا، ان کو کہ بادشاہ بلا رہے کہ نہیں بس ٹھیک. جب وہ خود محتاج ہے اور جس ذات سے وہ مانگ رہا ہے تو ہم بھی اس ذات سے مانگیں جس کے بادشاہ بھی محتاج ہوتے ہیں. تو ہماری امید ایک اللہ جل شانہ سے وابستہ، اور ہم اپنا حال کسی پر بھی ظاہر نہ کریں. ہمارے بزرگ فرماتے، حضرات فرماتے کہ اپنی بیوی کو بھی نہ کہو. ہاں، اپنی بیوی کو بھی نہ کہو. ہاں، تو ایک اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. ہاں بس. الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن پاک میں اللہ جل، آیا اللہ جل شانہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، آیا اللہ جل شانہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ واللہ غالب علی امرہ، دوسری جگہ فرماتے اللہ جل شانہ تو اپنے امور پر غالب ہیں، اپنے فیصلوں پر غالب ہیں. کائنات میں اللہ جل شانہ کے فیصلے چلیں گے. ہاں، ہمارے فیصلے نہیں چلیں گے. ہم ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ بھی ارادہ فرما لیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. ہم ایک کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ جل شانہ بھی ارادہ نہیں فرماتے اس کام کا، وہ کام نہیں ہوتا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے
تو پھر ایسا ہوتا، اگر ایسا کرتے۔ تو ان الفاظ کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ یہ الفاظ نہ کہو، اگر کچہری میں دا سے کار کڑے ہوئے پختوں کے ہو۔ اس کے لیے عربی میں لو کا کلمہ ہے، لو فعلت کذا لکان کذا، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ لو کا کلمہ ہی یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ایک اللہ جل شانہ سے ساری امیدیں ہماری وابستہ۔ ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا کہ فقر ہے، غریبی ہے، دعا کرے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ جب تجھ سے تیرے گھر والے کسی چیز کا تقاضا کریں، آٹا لے آؤ، گھی لے آؤ، اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تمہارے گھر والے کسی جائز چیز کا مطالبہ کریں لیکن تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تم اس کے وہ جائز مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس وقت تم جو بھی دعا مانگو گی وہ قبول ہوگی، اور اس وقت کی دعا کو بڑے سے بڑے آدمی کی دعا نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس وقت تم مضطر ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اور مضطر اور مجبور کی دعا کو اللہ جل شانہ رد نہیں فرماتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون سی ذات ہے کہ جب مضطر اور مجبور بندہ اس سے مانگے، اس کی طرف ہاتھ پھیلائے، تو وہ کون سی ذات ہے کہ اس مضطر بندے کی دعا کو قبول کرے؟ اللہ کے سوا وہ کون ذات ہے؟ تو فرمایا کہ تم اس وقت دعا مانگو، اس وقت تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اس وقت کی جو تمہاری دعا ہوگی وہ دعا مقبول ہوگی۔ ایک عالم تھے امام ابن جوزی رحمہ اللہ، تو ان کی کوئی حاجت ان کو پیش آئی، اور اس کا تعلق جو تھا وہ حکومت والوں کے ساتھ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اپنا یہ مسئلہ جو ہے، یہ تکلیف ان کو بتاتا ہوں، لیکن پھر دل میں کٹکائی کہ یار بس نہیں جانا، پھر دل میں خیال ہے کہ جانا ہے، پھر دل میں کٹکائی کہ نہیں جانا۔ فرمایا کہ اسی اثناء میں مسجد میں داخل ہوا۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ طریقہ سکھایا کہ پریشانیوں کے وقت مسجد کی طرف آیا کرو، مسجد کی طرف قدم اٹھانا اللہ جل شانہ کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ کوئی آدمی کسی مالدار کے پاس جاتا ہے، اس کی گھر کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کے گھر کی طرف جانا اس کی طرف جانا ہوتا ہے، اس مال والے کے گھر کی طرف جانا اس کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو مسائل میں، مصیبتوں میں مسجد کی طرف آنا اللہ جل شانہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک بچے نے قرآن پاک اٹھایا، مسجد میں تلاوت کیجیے، تو میں نے اس سے نیک فال لیا کہ یہ بچہ جو پہلی آیت جو پڑھے گا نا، اور اس میں میرے لیے کوئی اشارہ ہو تو میں اس پر عمل کروں گا کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے نے جب قرآن پاک کھولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلی آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم مت مائل ہو جاؤ ظالموں کی طرف، تاسو متوجہ کی گئی ظالمان ہوتا، فتمسکم النار، جہنم کی آگ
تمہیں چھوئے گی جہنم اور برت ضرورت. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. کہ بس میں نے کہا کہ نہیں اب نہیں جانا. اس لیے تو کہتے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ سارا علم قرآن پاک میں ہے لیکن لوگوں کے فہم اس تک ادراک نہیں کر سکتے، ہاں اور فکر نہیں کرتے. تو سارے نبیوں نے سب سے پہلی جو بات کی لا الہ الا اللہ کی. ہاں دوسری جز محمد الرسول اللہ، ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ناکامی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا سارا طریقہ امت کو سکھایا. بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کو زمین کے اندر ماں کے بطن سے بچہ نکلے دنیا میں آئے، وہاں سے لے کر اس دنیا میں جب آ جائے، وہاں سے لے کر اور جب یہ بندہ بڑا ہو کر بوڑھا ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے، زمین کے اندر چلا جائے، قبر کے اندر چلا جائے، وہاں سے یہاں تک کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے طریقے ہمیں سکھا دیے. ہاں کوئی گوشہ زندگی کا خالی نہیں چھوڑا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی، ہاں باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی ساری اللہ جل شانہ نے امت کے سامنے واضح کر دی. ہاں ایک آدمی ایک وقت میں کسی عمل میں مشغول ہوتا ہے. فرماتے کہ انسان کا بدن عمل کی مشین ہے، عمل اس سے صادر ہوتے، یا کھاتا ہے یا پیتا ہے یا سوتا ہے یا کپڑے تبدیل کرتا ہے یا کاروبار تجارت کرتا ہے. تو اس میں ایک بندہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی پانی پیتا ہے تو یا تو وہ دائیں ہاتھ سے پیے گا اور یا بائیں ہاتھ سے پیے گا. ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے. اگر دائیں ہاتھ سے پانی پی لے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو گئی. اگر بائیں سے پیتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے، شیطان پانی پیتا ہے. تو اب دائیں ہاتھ سے یہ پانی پیے گا تو اس کے دل میں نور آئے گا، اور اگر بائیں ہاتھ سے پیتا ہے تو اس کے دل کے اندر ظلمت آئے گی. ہاں ظلمت آئے گی، اندھیرا آئے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے انہوں نے، معمولی کام نہیں ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی دروازے پر کھڑا تھا، وہ وہاں بیٹھ گیا. ایک صحابی مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر آ رہا تھا، اس نے وہاں سنی، وہ وہاں بیٹھ گیا. غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بھی بولے کہ اندر آ جاؤ. اور ایک صحابی آئے کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ نے باہر آپ کی آواز سن لی تو وہ وہاں بیٹھ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اندر آ جاؤ. یہ حکم اندر والوں کے لیے. ایسا اتباع. ہاں ایک دفعہ اپنے حضرات سے سنا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی پانی پی رہا تھا بائیں ہاتھ سے، بگس گلاس پانی بس کری.
تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی روکو اس کو، یہ خود بھی ڈوبے گا اور ہمیں بھی لے ڈوبے گا. اس کو روکو. اور آخری وقت میں فرمایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور ہو گئے. تو ویسے تو مسئلہ ہے کہ آدمی تندرست ہو تو وضو میں یہ کسی سے مدد نہ لے، وضو خود کرے. لیکن جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ لوٹا اٹھانا اس کے لیے پھر جواز ہے. تو خادم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہا تھا. تو وضو میں تو سنت طریقہ کہ آدمی یعنی ہاتھ میں ایسا پانی لے لے اور اس طرح دھو لے، پھر دوسری دفعہ ایسا پھر تیسری دفعہ بھی لے لے پانی سب. تو خادم نے کہا کہ حضرت کمزور ہو گئے، تو اس نے یہاں پر پانی ڈالا کہ بس جلدی جلدی ایسا کرے گا جیسا ہماری عادت ہے، اللہ معاف فرمائے. تو فرمائے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور غصہ ہوئے اور اس کو کہا کہ سنت کی مخالفت کر کے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ سنت کی مخالفت کر کے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. ہاں، جو بھی مشکل آئے تو دیکھیں کہ اس مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امرا فزع الى الصلاۃ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ہاں، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ہمارے حافظ صاحب نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ اس کا ترجمہ ایسا بنتا ہے کہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ہاں. تو اس حدیث کے نیچے شیخ الحدیث صاحب نے فائدے میں بڑی اچھی بات لکھی کہ نماز اللہ جل شانہ کی بڑی رحمت ہے، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جانا ایسا ہے کہ گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. اور جب اللہ جل شانہ کی رحمت مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے. ہاں. اور ایک دفعہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ غالباً پاکستان آئے تھے تو بیان کیا اور یہ حدیث مبارک سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسائل کا حل نماز میں ہے. مسائل کا حل نماز میں ہے. اور فرمایا کہ انفرادی مسائل کا حل انفرادی نماز میں، مثلا میرے ذاتی مسائل ہیں تو وہ میرے ذاتی نماز سے حل ہوں گے، اور ملکی مسائل کا حل ملکی نماز میں ہے. بھئی ہمارے ملک کے مسئلے ہیں تو جب ملک والے نماز پر آ جائیں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے، اور عالمی مسائل کا حل عالمی نماز میں ہے. عالم کے اعتبار سے مسلمان پریشانی میں ہے تو بھئی عالم کے اعتبار سے مسلمان نماز پر آ جائے تو اللہ جل شانہ مسلمانوں کے مسائل حل فرما دیں گے. یہ جو آج مسلمان ذلت میں ہے اور کفر ہم پر مسلط ہے، تو ہم نے اپنے حضرات سے سنا کہ کفر خود مسلط نہیں ہوتا بلکہ اللہ جل شانہ مسلط کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل بتائی کہ قرآن پاک میں ہے 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہ جب بنی اسرائیل کے اعمال خراب ہوئے. بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے. قرآن میں بات ہے یا بنی اسرائیل، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اے اولاد یعقوب، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. قرآن پاک میں بار بار اللہ فرماتا، اللہ جل شانہ فرماتا. تو جب ان کے اعمال خراب ہو گئے تو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار.
کہ ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کیے. کافر بادشاہ بخت نصر، اس کو اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنا بندہ، کہ ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کیے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ کفر خود مسلط نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ مسلط کر دیتے ہیں. ہاں، ہم نے اپنے حضرات سے سنا کہ بھئی میدان تو کام والوں کے ہاتھ میں ہے، غیروں کے ہاتھ میں نہیں. میدان تو کام والوں کے ہاتھ میں ہے، غیروں کے ہاتھ میں نہیں. کہ غیر اتنے طاقتور ہیں، ان کے منصوبے اتنے منصوبے ہیں، ان کے اسلحے ایسے ہیں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. غزوہ احد میں جو فتح شکست سے تبدیل ہو گئی، وہ کیوں ہوئی؟ وہ کفار کے چال کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم میں کمی آنے کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. ہاں، تو اس سے معلوم ہوا کہ میدان کام والوں کے ہاتھ میں ہے، میدان غیروں کے ہاتھ میں نہیں. میدان ہمارے ہاتھ میں ہے. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کہ عالمی مسائل کا حل عالمی نماز میں ہے. ہاں، عالم کے اعتبار سے مسلمان نمازی بن جائے. اس وقت کیا حال ہے امت کا؟ ہماری تشکیل ہوئی تھی ایک جگہ پاکستان میں، تو وہاں سے روزے کی جماعت تیار ہوئی. ہم نے ایک جگہ تشکیل کی، کیونکہ ساتھی توڑے تھے تو ہم نے کہا ہم آپ کے پیچھے 2 ساتھی آئیں گے. ہم ان کے پیچھے گئے، عصر کی نماز وہاں ان کے ساتھ پڑھی. تو پھر گشت پر ان کے ساتھ نکلے، قریب گاؤں تھا ایک. تو جب گشت پر نکلے تو ایک بابا نے، ہمارے ساتھیوں نے، متکلم نے بات کی، اور ایک بابا نے کچھ باتیں کہی لیکن میں سمجھا نہیں. تو جب ہم واپس ہوئے تو میں نے اس ساتھی سے کہا کہ یہ بابا نے کچھ کہا لیکن میں تو سمجھا نہیں. کہا کہ اس بابا نے کہا کہ میرے اس گاؤں میں ہوئے ہیں 4 مہینے کہ میں یہاں سے یہاں آیا. ان 4 مہینوں میں نے اس مسجد سے پہلی دفعہ اذان سنی کہ آپ کی یہ سے روزے کی جماعت جو آئی ہے. پہلی دفعہ اذان سنی اس مسجد سے، جو آپ کی جماعت یہاں آئی ہے اور آپ لوگوں نے اذان پڑھی. یہ اذان میں نے پہلی دفعہ سنی. یہ تو صرف ایک بات عرض کر دی، باقی تو اللہ معاف فرمائے بہت کمزوری ہے. ہاں، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب مسلمانوں کی نمازیوں کی تعداد 50% ہو جائے تو کفر کی ترقی رک جائے گی، اور جب ان کی تعداد 51% ہو جائے تو اسلام غالب آنا شروع ہوگا اور کفر مغلوب ہونا شروع ہو جائے. ہاں، علماء سے سنا کہ جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتا، 4 پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتا. علماء سے سنا کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ بے نمازی ہے. ہاں، یہ نمازی نہیں ہے، یہ تو بے نمازی ہے. ہاں، نمازی وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. ہاں، اور ہم نماز پڑھیں تو عالمانہ پڑھیں، جاہلانہ نہ پڑھیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ رکن میں ادا کر رہا ہوں، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے. نماز ہماری عالمانہ ہو، جاہلانہ نہ ہو. 24 گھنٹے کا علم مرد اور عورت پر اتنا فرض ہے کہ اس پر یہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. ہاں، حلال حلال جانے، حرام حرام جانے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے. جو آدمی دکان کرتا ہے اس پر دکان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. کہ یہ علم حاصل کرے. حضرات سے سنا کہ جو آدمی دنیا کے کسی کام میں بغیر علم کے گھستا ہے، یعنی جو جس شعبے میں وہ ہے اس شعبے کا علم اس کے پاس نہیں ہے، مثلا دکاندار ہے، نوکر پیشہ ہے، جس شعبے میں یہ ہے اور اس شعبے کا علم اس کے پاس نہیں،
تو اس کی مثال چور اور ڈاکو جیسی ہے. ہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے ملک میں حرام پیسہ آ رہا ہوتا ہے, حرام آ رہا ہوتا ہے اس کے ملک میں. حضرات سے سنا کہ 1,00,000 درہم کتابوں میں ہے, یا ہم اس زمانے میں کہیں گے 1,00,000 روپیہ کا صدقہ کرنا. اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 روپے آپ کے ملک میں حرام آتی ہو اور آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ صدقہ کیا, اور دوسرا آدمی کہ اس کے ملک میں ایک حرام آ رہا تھا, اس نے وہ نہ لیا, تو یہ آدمی اس 1,00,000 صدقے والے سے افضل ہو گیا. یہ اس سے افضل ہو گیا. وہ نفل ہے, کیا ہے؟ نفل ہے, صدقہ ہے, لیکن حرام سے بچنا فرض ہے. حرام سے بچنا یہ فرض ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر عبادت کے 10 حصے کیے جائیں, اگر عبادت کے 10 حصے کیے جائیں مثال کے طور, ایک مثال سے, تو 9 حصے کی عبادت حلال روزی کے ساتھ متعلق ہے. 9 حصے کی عبادت حلال روزی کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر عافیت کے 10 حصے کیے جائیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حلال روزی کماتا ہے اس نے دین کے 10 حصوں میں 9 حصوں پر یہ قائم ہے. مفہوم عرض کرتا ہوں, شاید اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو. اور فرمایا کہ عافیت کے اگر 10 حصے کیے جائیں, کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اللہ مجھے مصائب اور آفتوں سے بچائے, تو اس میں 9 حصے خاموشی کے ساتھ متعلق ہے. 9 حصے خاموشی کے ساتھ. یہ اگر خاموش رہے گا تو 90% مصائب سے یہ بچ جائے گا. حدیث کے الفاظ ہے البلاء موکل بالمنطق, کہ یہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں یہ باتوں کے ساتھ متعلق ہیں. ہاں, باتوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں. بہرحال تو علم, ہاں 24 گھنٹے کا علم, اس کے ساتھ ذکر. سبحان اللہ غرس فی الجنہ, ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگ گئے. ہاں, الحمدللہ غرس فی الجنہ, اللہ اکبر غرس فی الجنہ, لا الہ الا اللہ تملأ ما بین السماء والارض, لا الہ الا اللہ پڑھ لی, زمین سے لے کر آسمان تک خلا نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اللہ. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت احسانات ہیں. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے. ہاں, جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے, قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا. استغفار پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل اللہ علی امانین لامتی, کہ اللہ جل شانہ نے مجھے امت کے لیے, امن کے لیے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں, کہ میری امت امن میں ہوگی تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, کہ اے میرے نبی جی جب تک آپ ان کے اندر ہوں گے تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, اور جب آپ کی امت استغفار کرے گی تب بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب میں آپ سے چلا جاؤں تو میں آپ کے لیے قیامت تک استغفار کو چھوڑتا ہوں. ہاں, اللہ. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے, ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی, میں یہ سب گناہیں
تجھے معاف کروں جب تو استغفار کرے، اور میں اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو اتنا گناہ لے کر آئے جیسے زمین کے ذرات ہیں، ریت کے ذرات ہیں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لغفرت لک ولا ابالی، اگر تو میرے ساتھ اس حال میں آئے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو یہ سب گناہ تجھے معاف کر دوں گا، اور میں اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ فرمایا روایت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی گناہگار آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کرو، روتا ہے یا اللہ مجھے معاف کرو، فرشتوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے گناہوں پر، یا اللہ یہ تو اس کا مستحق نہیں، بڑا گناہگار آدمی ہے کہ یہ بخش دیا جائے، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا مستحق نہیں کہ یہ بخش دیا جائے، لیکن میں اس کا مستحق ہوں کہ ایسے بندے کو معاف کروں۔ میں اس لائق ہوں کہ ایسے بندے کو معاف کروں۔ لا یسأل عما یفعل، کون پوچھتا ہے؟ اکرام، مسلمانوں کا اکرام، دل میں مسلمانوں کے ساتھ محبت ہو، ہمارا دل سارے مسلمانوں کے لیے پاک ہو، دل میں کوئی کوٹ نہ ہو، ہاں دل میں کوئی کوٹ نہ ہو۔ ایک عالم نے فرمایا کہ ہم ایک مدرسہ میں پڑھ رہے تھے، ایک مثال دیا کہ وہاں پر ہم غسل خانہ بنا رہے تھے، تو اس کی دیواریں چھوٹی تھی، تو اس کی دیواروں کے اوپر ہم نے اینٹیں رکھ دی، سیمنٹ اور اینٹ رکھ دیا، جو دیوار پہلے بنی تھی اسی پر۔ چند دنوں کے بعد وہ دیوار اوپر سے گر گیا کہ بھئی یہ کیا، ہم نے تو سیمنٹ بھی اچھا لگایا، گارا بھی اچھا بنایا، اینٹ بھی لگائی، تو معلوم ہوا کہ جو پہلے دیوار تھی نا اس کے اوپر جو مٹی جو پڑی تھی خاورش پہ کم اپرتا ہوا، وہ درمیان سے ہم نے نہیں نکالی تھی، وہ درمیان سے ہم نے نہیں نکالی تھی، اس کے اوپر بس سیمنٹ لگا دیا۔ تو پھر کہا کہ بھئی یہ مٹی جو ہم نے درمیان میں چھوڑی نا، اس کی وجہ سے یہ دونوں کا آپس میں جوڑ نہیں بنا۔ تو اللہ والے تو ہر ایک چیز سے اپنی بات نکلواتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے میرے دل میں یہ آیا کہ جب تک ہمارے دلوں میں کھوٹ ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، غیبتیں کرتے ہوں، اور ہم کہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ سیمنٹ کے درمیان ہم نے کیا بنایا ہے؟ مٹی ہے، مٹی، ہاں تعلق بنتا ہی نہیں، جوڑ آتا ہی نہیں ہے، جوڑ آتا ہی نہیں۔ وی تچدا سلوی ملما بیا خپل کورتا، تچدا سلوی ملما بیا خپل کورتا، اول غول پاکی زکڑ لخاشا کا۔ کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو گھر کو صاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، ہاں گھر کے جھاڑو دیتے، صفائی کرتے ہیں۔ تو اس دل میں اللہ جل شانہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے تو اس کو صاف رکھنا ہوگا، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو صاف رکھنا ہوگا۔ کسی مسلمان کے ہمارے دل میں کوٹ نہ ہو۔ شیطان تو لائے گا مسلمان کی کمزوری، مسلمان کی کمی، وہ تو شیطان تمہارے دل کے اندر لائے گا، لیکن تم کیا کرو گے؟ تم اپنے دل کو سمجھاؤ گے، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ مسلمان کی غلطی کی تعویل کرو کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، تعویل کرو۔ ہاں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من غسل میتن، کہ ایک آدمی کسی کو غسل دے رہا ہوتا ہے اور اس مردے میں کوئی عیب دے گی، مردے میں کوئی عیب دے گی، فکتمہ، تو یہ اس کو چھپا لے، اس عیب کو چھپا لے، کسی سے نہ کہے۔ غفر اللہ لہ 40 کبیرۃ، کہ اس پر اللہ جل شانہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو میت پر پردہ ڈالنا ہے، جو زندے پر پردہ ڈالے گا اس کو کیا ملے گا؟ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا جو بھی عمل ہو، وجہ عمل
اللہ جل شانہ کی رضا، کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی عمل یہ مردہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مردہ ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کو صدقہ دیتی تو خادمہ سے کہتی کہ سنو یہ فقیر کیا کہتا ہے. تو فقیر عموماً دعائیں دیتا ہے. تو خادمہ آتی کہ ام المومنین فقیر نے آپ کو یہ دعا دی. تو ام المومنین بھی وہ دعا کرتی فقیر کے لیے کہ دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، اور جو ہم نے ان کو دیا وہ تو اللہ جل شانہ کے لیے دیا. اللہ اکبر، کتنا اخلاص کہ اس سے دعا کا بھی طالب نہیں. اور یہ ساری صفات ہماری زندگیوں میں آئے گی میرے بھائی اور دوستو، تو یہ آئے گی دین کی محنت سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ صفات آئی، تو یہ صفات جو ان کے اندر آئی، دین کی نقل و حرکت کرتے ہوئے صحابہ میں یہ صفات آئی. وہ اپنی جگہ بیٹھے نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں، وہ دین کی محنت کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے، دین کی محنت کرتے کرتے وہ ان صفات کو حاصل کر گئے. اس امت کی دو ذمہ داریاں، ایک یہ امت خود دین پر چلے گی، اور دوسری ذمہ داری کہ یہ امت اوروں کو دین پر لانے کی محنت کرے گی. یہ دو چیزیں ہیں، اس امت کی ذمہ داریاں ہیں. صرف اپنے بارے میں فکر نہیں کرے گی، بلکہ امت کے بارے میں فکر مند ہوگی کہ بھئی اللہ کا دین مٹ رہا ہے، احکامات ٹوٹ رہے ہیں، احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اور میں گھر میں بیٹھا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے کاروبار میں، اور سکون سے میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اور اللہ کے جو احکامات ٹوٹ رہے ہیں اس کے لیے میرے دل میں کوئی غم، کوئی فکر یہ نہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ فسق اور فجور کے طوفان میں، فسق اور فجور کے طوفان میں دنیا کی چیزوں میں راحت پانا مومن حق کا کام نہیں. فسق اور فجور کے طوفان میں دنیا کی چیزوں میں راحت پانا مومن حق کا کام نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اپنے خواہشات دنیا میں پوری نہیں کی، وہ تو خواہشات کو سینوں کے اندر لے گئے، دنیا سے چلے گئے. جعفر رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کی حبشہ، یہاں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت، ان کو پتہ نہیں چلا. غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، پتہ نہیں چلا. غزوہ احد ہوا، پتہ نہیں چلا. غالباً 6 یا 7 ہجری میں جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہ لوگ حبشہ سے آئے، تقریباً 13 یا 14 سال کے بعد آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ما ادری بأیہما انا اشد فرحا بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کس چیز پر زیادہ خوش ہوں، جعفر کے آنے پر یا خیبر کے فتح ہونے پر. اپنے سینے سے لگایا اور ماتھے پر چھوم. 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. کتنا؟ 1 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ تشکیل کی کہ تمہارا امیر زید ابن حارثہ، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ. تینوں سمجھ گئے کہ ہم شہید ہوں. لیکن جعفر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میں نے 13 سال آپ سے دور گزارے، 13 سال، اب میں مدینہ منورہ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں. 50,000 کا ایک نماز ہے، یہ نہیں کہا. چلے گئے. ایک دل میں ایک بات ہے کہ میری سب کچھ قربان ہو جائے، میرا سب کچھ لگ جائے، لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. بس ایک بات ہے دل میں، بس تربیت ہوئی ہے. چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ تینوں شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول جعفر کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جعفر تو شہید ہو گئے. وہ رونے لگی اور بے ہوش ہو کر گر گئی. چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ اور محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی.
مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کے عورتیں رو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مثل جعفر فلتبکی البواکی, آپ پختوں کے بمندہ سے جو گے آؤ جعفر خود جڑا سڑے نو, ہاں جعفر خود جڑا سڑے چپاکا پانی جڑ لی شاید جڑا قابل ہو. اور شہادت کے وقت عمر کتنی تھی؟ اللہ اکبر, شہادت کے وقت عمر 33 سال تھی. کتنی؟ 33 سال. اتنا کم عمر میں اللہ کے دین کے لیے اتنا کھپنا, اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانی کرنا. اللہ. ایک دفعہ مولانا ابراہیم صاحب نے جوڑ میں فرمایا کہ بعض دین کی محنت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا, ان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, ہاں, جو لاڈلے تھے, 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے, اور پھر جب شہید ہوئے تو کفن بھی پورا نہیں, پورا کفن ملے. تو فرمایا کہ جس کو کفن پورا نہ ملے اس کو کیا دنیا ملی. کہ ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ دنیا میں بڑے رتبے عطا کرنا چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کے پیچھے غمگین ہوتے تھے. جبریل علیہ السلام آئی, وحی لائی کہ اللہ کے رسول, جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو 2 ہاتھوں کی جگہ 2 پر دیے اور ان کو کہا کہ جاؤ جنتوں میں سیر کرو, جنتوں کی نہروں باغاتوں کو دیکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی, خوش ہوئے. اس لیے جعفر رضی اللہ عنہ کو ذوالجناحین, 2 پروں والے جعفر طیار کہتے ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہماری جانوں کی قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روک رکھا ہے. ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روک رکھا ہے. ہاں, ہماری جانیں قیمتی ہو گئی. ہاں, تو میرے بھائیو دوستو, ہم بھی نیتیں کریں. کیا کریں؟ نیتیں کریں. مختصر سی زندگی ہے, اس میں کچھ کر لیں. اللہ جل جلالہ من والہ نے بہت بڑی خوشیاں ہمارے لیے رکھی ہے. حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں, کانوں نے سنی نہیں, اور کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا. ہاں, تو بڑی خوشیاں ہیں ہمارے سامنے, لیکن یہ کس کو ملے گی؟ جو اس دنیا میں اپنی خواہشاتوں کو قربان کرے. ہاں, اس دنیا میں اللہ جل شانہ کے دین کی محنت کرے. ہاں, اور اللہ کے دین کے لیے گھر کو چھوڑے, اور اللہ کے دین کے لیے گاؤں گاؤں پھرے, قریہ قریہ پھرے, ملک در ملک پھرے اللہ کے دین کے لیے. ہاں, ضرورت ہے بہت. ہم ایک ملک میں تھے, غیر مسلموں کا ملک تھا, تو ہم ایک گاؤں سے نکل رہے تھے, وہاں مسلمان تھوڑے تھے. تو ایک مسلمان عورت بازار میں کڑی کچھ کہہ رہی تھی, ہم نہیں سمجھ رہے تھے. میں نے ترجمان سے پوچھا یہ عورت ہمیں کچھ کہہ رہی ہے, تو اس ترجمان نے کہا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے گاؤں سے جا رہے ہو, اللہ جل شانہ آپ کو بار بار لے آئے. اللہ آپ کو بار بار لے آئے, اللہ آپ کو ہمارے ملک میں بار بار لے آئے. ہاں, تو ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستوں. تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں اپنی قربانیوں کو پیش کریں. تو ایسے ساتھی جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ انشاءاللہ 4 مہینوں کا ارادہ کریں. ماشاءاللہ.